نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بولوں گا اس کا عنوان ہے افغانستان کے بارے میں روس میں ہونے والی بے نتیجہ کانفرنس۔ 20 اکتوبر 2021 کو افغانستان کے بارے میں ہونے والی بے نتیجہ کانفرنس۔ میں اس کانفرنس کو بے نتیجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کانفرنس 19-20 اکتوبر کو ہو رہی ہے، یعنی کہ 2-3 دن بعد یہ کانفرنس شروع ہونے والی ہے، لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق یہ کانفرنس بے نتیجہ رہے گی، اس لیے کہ اس کانفرنس میں بھارت کو بھی بلایا گیا اور امریکہ کو بھی بلایا گیا ہے، جو افغانستان پر دہشت گردی، افغانستان کے لیے دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں، دہشت گردی وہاں پر پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، داعش کے وہ پروردہ ہیں، داعش انہوں نے بنائی ہے اور داعش کو انہوں نے حوصلہ افزائی وہ داعش کی کر رہے ہیں اور داعش کے کارکنوں کو وہاں پر دہشت گردی کے لیے بھجوا رہے ہیں۔ انڈیا اور امریکہ ان دونوں کو اس کانفرنس میں بلایا گیا، تو وہ کانفرنس کس طرح نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ وہ کانفرنس کو نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ انڈیا کو کیوں بلایا گیا، امریکہ کو کیوں بلایا گیا، اب یہ تو رشیا جانتا ہے، تاہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم رشین جو ادارے ہیں، رشین جو اخبار اپنے خبروں کے ادارے ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں، ان کی ایجنسیاں تصدیق کر رہی ہیں کہ ہمارے ملک میں ماسکو شہر میں 19-20 اکتوبر کو افغانستان کے حوالہ سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں پاکستان شمولیت کرے گا، چائنا شمولیت کرے گا، بھارت اور امریکہ شمولیت کریں گے، اور ظاہر ہے رشیا تو اس میں ہوگا کیونکہ وہ ان کی مہمان نوازی کرے گا رشیا، اور رشیا کے شہر ماسکو کے اندر ہی یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ تو پاکستان بھی اس میں شریک ہو رہا ہے۔ پاکستان کے ترجمان نے بتایا کہ پاکستان نے بھی اصولی طور پر اس کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ضمیر کابلوف جو رشیا کے سفیر ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ اس میں پاکستان بھی شرکت کر رہا ہے، چائنا بھی شرکت کر رہا ہے، اور رشیا کے علاوہ اس میں بھارت اور امریکہ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ابھی تک حتمی طور پر پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے کون سی شخصیت اس کانفرنس میں شرکت کرے گی۔ ضمیر کابلوف نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ اس میں طالبان کا وفد بھی شریک ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ ابھی تک طالبان نے اپنے وفد کے ناموں کا اعلان نہیں کیا کہ کون کون سے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ طالبان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم رشیا میں ہونے والی 19 اور 20 اکتوبر کو رشیا میں ہونے والی افغانستان کے بارے میں جو کانفرنس ہے اس میں ہم شرکت کریں گے، تاہم ہم نے ابھی تک اپنے وفد کے ارکان کے ناموں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ضمیر کابلوف نے مزید یہ بات بتائی ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے افغانستان کے بارے میں اس کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس پر مشترکہ موقف اختیار کرنے کے لیے ہم کانفرنس بلا رہے ہیں، تو گویا کہ افغانستان کے بارے میں یہ 5 ممالک اپنا ایک مشترکہ موقف اختیار کریں گے۔ کون کون سے 5 ممالک؟ یہ پاکستان، چین، روس، بھارت اور امریکہ۔ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ یہ 5 ممالک ایک مشترکہ موقف افغانستان کے بارے میں کس طرح اختیار کر لیں گے، جبکہ افغانستان کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں بھارت اور امریکہ۔ بھارت اور امریکہ تو داعش کو پال رہے ہیں، داعش کی پرورش کر رہے ہیں، IS خراسان کی اس کی پرورش کر رہے ہیں، یہ BLA کی پرورش کر رہے ہیں، بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پرورش کر رہے ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی کی پرورش کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کرتی رہی ہیں ان کی یہ پرورش کر رہے ہیں بھارت اور امریکہ۔ تو یہ کس طرح میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح یہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ ایک مشترکہ موقف اختیار کر لیں گے۔ یہ رشیا کر رہا ہے، لیکن رشیا کو اگر ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو اسے سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہ صورتحال مناسب نہیں ہے۔ بھارت اور امریکہ کو اس میں بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ رشیا ان 5 ممالک کو بلانے کے بعد ازاں پھر
کوئی شنگھائی تعاون تنظیم کے جو ممالک ہیں ان کی الگ کانفرنس کو بلائے، ہاں تو یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کانفرنس میری سمجھ بوجھ کے مطابق بے نتیجہ ثابت ہوگی، کیونکہ اس میں یہ 5 ممالک کوئی مشترکہ موقف افغانستان کے بارے میں اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ بھارت کا موقف پاکستان کے ساتھ کبھی نہیں مل سکتا، کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن بھارت پاکستان سے جدا رہے گا، پاکستان کے ساتھ اس کا موقف ہرگز نہیں ملے گا۔ اسی طرح امریکہ اور پاکستان کا موقف جو ہے یہ بھی ملنے کے امکانات اس وقت معدوم ہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ بھارت کی سرپرستی کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف جا رہا ہے۔ جب بھارت کی سرپرستی کر رہا ہے، وہ داعش کی سرپرستی کر رہا ہے، BLA کی سرپرستی کر رہا ہے، BLF کی سرپرستی کر رہا ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی کرا رہی ہیں، اور اسی طرح وہ افغانستان کے اندر بھی دہشت گردی کرا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں 2 واقعات افغانستان میں ہو چکے ہیں، شیعہ حضرات کی مسجد میں 100 کے قریب افراد مارے گئے، اس کے بعد پھر کنڑ میں پھر انہوں نے دھماکہ کیا جس میں 10-15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ داعش جو ہے وہ دھڑا دھڑ وہاں آدمیوں کو مار رہی ہے، حملے کرا رہی ہے، مسجدوں کے اندر حملے ہو رہے ہیں، خود کچھ دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کرا کون رہا ہے؟ وہ اپنے آپ تھوڑا کر رہی ہیں تنظیم، وہ امریکہ کروا رہا ہے اور بھارت کروا رہا ہے۔ اور اب یہ رشیا میں پاکستان اور چائنا کے ساتھ بیٹھ کر کیا گول کھلا دیں گے؟ کون سے گول کھلائیں گے؟ یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کچھ کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ کانفرنس جو رشیا کروا رہا ہے بے نتیجہ ثابت ہوگی۔ رشیا اگر کانفرنس کرانا چاہتا ہے تو وہ کروائے پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، ترکی اور قازقستان، تاجکستان، کرغیزستان، ازبکستان، جو شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک ہیں، جو افغانستان کے پڑوسی ہیں، افغانستان کے ہمسایہ ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہیں، جغرافی طور پر جو افغانستان کے قریبی، ان کی کانفرنس کروائی جائے اور وہ ممالک جو ہیں وہ افغانستان کو تسلیم کریں۔ اب سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ افغانستان کو تسلیم کیا جائے، مشترکہ موقف یہی ہے کہ افغانستان کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ وہاں غربت ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، ضرورت زندگی کی اشیاء ان کے پاس نہیں ہیں، انہیں یہ سارا سامان مہیا کیا جائے۔ ادویات نہیں ہیں ان کے پاس، ہاں جی، ادویات انہیں مہیا کی جائیں، علاج معالجہ کے لیے ان کے پاس مطلب ہے ان کو یہ سہولیات مہیا کی جائیں، یہ ان کی ضرورت ہے۔ تو یہ کانفرنس میری سمجھ بوجھ کے مطابق بے نتیجہ ثابت ہوگی۔ واللہ عالم بالغیب وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔